اگر ایک خاوند نے بیوی کے سینے کو منہ لگایا اور اس کے منہ میں اس کا دودھ چلا گیا، وہ عورت اس خاوند پر حرام نہیں ہوتی، اس لیے کہ 2.5 سال کے بعد اس کے منہ میں اس عورت کا دودھ جا رہا ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو عورت اس کی رضائی ماں بن گئی اور اس کا رضائی بیٹا بن گیا۔ یا تو ماشاءاللہ جا کر 20-25 سال لڑکی کی عمر ہے، عورت کی عمر تقریباً اتنی ہے، تو اس وقت اگر شادی شدہ آدمی نے جا کر کیا کر دیا کہ بیوی کے سینے کو منہ لگایا اور اس کے منہ میں دودھ چلا گیا، تو نہ وہ عورت جا کر اس کی ماں بن گئی رضائی، نہ یہ خاوند اس کا رضائی بیٹا بن گیا، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے مسئلہ۔ تو عورت اس خاوند پر حرام نہیں ہوتی، ہاں اس لیے کہ 2.5 سال کے بعد اس کے منہ میں اس عورت کا دودھ جا رہا ہے، اگرچہ اس کا یہ فعل ناجائز ہے، لیکن اس پر بیوی اس پر حرام نہیں ہوتی، اس لیے کہ 2.5 سال کی عمر کے بعد اپنی سگی ماں کا دودھ بھی حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ 2.5 سال کی عمر کے بعد ماں اپنے بیٹے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی، اس کا دودھ پلانا اس کے لیے حرام ہے۔ تو اپنی بیوی کا دودھ تو بطریقہ اولا حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے، لیکن نکاح پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے سینے کو منہ نہ لگائے تاکہ جا کر کیا اس کے منہ میں دودھ نہ چلا جائے۔ حرمت تو نہیں آتی، البتہ جا کر کیا ہے کہ اس عمر میں اگر 2.5 سال کے بعد کسی بھی عورت کا دودھ منہ میں اٹھانا جا کر یہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن نکاح پر اثر نہیں پڑتا، اس لیے ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی ایک گلاس سے دودھ پیئیں تو وہ بھی آپس میں بہن بھائی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ کسی عورت کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ جانور کے دودھ پینے سے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورت اگر جنابت ہو، خاوند نے ہم بستری کر رکھی اس کے ساتھ، یا حیض ماہواری میں ہے یا زچگی میں ہے، تو اسی ناپاکی کی حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ عورت اگر ناپاک ہے، جنابت میں ہے یا جا کر ماہواری حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، زچگی میں ہے، تو اپنے بچے کو جا کر حالت ناپاکی میں دودھ پلا سکتی ہے، تو دودھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر عورت ناپاک ہے تو اس کا پسینہ اور جھوٹا دونوں پاک ہیں۔ پسینہ خاوند کو لگ گیا ناپاک عورت کا تو جا کر کیا ہے، کپڑے خراب نہیں ہوتے، نہ جسم خراب ہوتا ہے۔ جھوٹا وغیرہ عورت نے دودھ پیا یا پانی پیا ہے یا کھانا کھایا ہے تو خاوند اس میں سے کھانا کھا سکتا ہے، دودھ بھی پی سکتا ہے، پانی بھی اس کے جھوٹا پی سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مرد یا عورت جب ناپاک ہوں تو ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عورت یا مرد اگر ناپاک ہے تو ہاتھ منہ دھوئیں، کلی کر لیں اور جا کر کھانا وغیرہ پینا وغیرہ وہ کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار بھی جائز ہیں، اس کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ناپاک ہے، عورت ناپاک ہے، مرد ناپاک ہے، تو بالکل وہ کہتے ہیں کہ منہ بند رکھتے ہیں، نہیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر ناپاکی کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ جنابت میں یا ماہواری میں اور زچگی میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں، اور جنابت میں اور ناپاکی میں جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں، اور مسجد میں جانا جائز نہیں، مسجد میں نہیں جا سکتا نہ مرد نہ عورت۔ ہاں جا کر کیا ہے کہ ذکر و اذکار ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل حین، کہ رسول پاک ہر وقت جا کر ذکر و اذکار کرتے تھے۔ ہاں ناپاکی کی حالت میں حضور جنابت میں ہوتے، پھر کو جا کر کیا ہے کہ ذکر تو کرتے لیکن قرآن نہ پڑھتے، اور جا کر کیا ہے کہ مسجد میں نہ جاتے، اور پھر جا کر کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور باقی ذکر و اذکار جنابت میں، ماہواری میں، زچگی میں ہر وقت جائز ہے۔ اس مسئلے کا کافی لوگوں کو پتہ نہیں۔ درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے، البتہ جنابت میں زبانی قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، بغیر وضو کے زبانی طور پر قرآن پڑھنا جائز، لیکن بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، ہاتھ لگانا بغیر وضو کے جائز نہیں، ہاں پڑھ سکتا ہے زبانی۔ البتہ جنابت میں زبانی قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ماہواری میں بیوی سے ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ ہے، اکثر لوگ خیال نہیں کرتے۔ ماہواری میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک میں آتا، اللہ فرماتے ہیں کہ جا کر کیا ہے، حید میں دور رہو بیوی سے۔ اسی طرح اپنی بیوی کے پھر ایک شرم والا مسئلہ ہے، لیکن میں اس سے کرتا ہوں کہ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہے، کھل کر بتاتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ اللہ میں پتہ نہیں تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے والے راستے میں ہم بستری کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے مدرسے میں دارالعلوم نعمانیہ، یہاں جا کر ایک پرچی آ گئی، تو اس سے لکھا تھا کہ جا کر عورت نے خاوند کے بارے میں کہ میرا خاوند میرے ساتھ جا کر پیچھے والے راستے میں زبردستی یہ فیل کرتا ہے، مصری کرتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ سمجھایا بھی، کہا کہ نہیں، تم میری بیوی ہے، تم میرے لیے ہر طریقے سے جائز ہے، خواہ میں آگے سے کرتا ہوں یا پیچھے سے کرتا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول پاک نے فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیوی کے ساتھ پیچھے والے راستے میں مصری کرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔
قرآن نے اس پر پابندی لگائی ہے، حدیث نے اس پر پابندی لگائی ہے. یہ اب بیوی بے شک اپنی ہے لیکن یہ کام کرنا حرام ہے، اور یہ کام اللہ پاک کے غضب کو دعوت دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے والے راستے میں ہم بستری کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ پاک قیامت کی رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے. ترمذی شریف. کسی نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی پیچھے والے راستے میں، نکاح پر گناہ کبیر ہے لیکن نکاح پر اثر نہیں پڑتا. اس لیے نوجوان بھائیوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اور اس فعل پر جس نے کام کیا توبہ کرنا چاہیے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کیا زچگی کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے زچگی کی. اسی طرح حیض اور ماہواری کی زیادہ مدت 10 دن ہے. تو اگر ایک خاتون کو 40 دن سے پہلے خون آنا بند ہو گیا تو وہ 40 دن تک بیٹھنے کا انتظار نہ کرے بلکہ فوراً غسل کر کے نماز شروع کر دے. خون بند ہونے کے بعد اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو گناہ گار ہوگی. جب خون بند ہو گیا 40 دن سے پہلے تو فوراً غسل کر کے نماز شروع کر لے. اسی طرح ماہواری کا خون جب بھی ختم ہو فوراً غسل کر کے نماز شروع کر لے. 10 دن تک انتظار کرنا جبکہ اس کا خون آنا پہلے سے بند ہو چکا ہے ناجائز ہے. 7 دن میں خون آنا بند ہو گیا فوراً غسل کر کے اور جا کر نماز شروع کرے، نہیں پڑے گی گناہ گار ہوگی. اس مسئلے کا بہت خیال کرنا چاہیے. اکثر عورتوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حالت حمل میں بستری کرنا کیا جائز ہے؟ اس کا جواب حکیم الامت مولانا شفیع صاحب تھانوی نے یہ دیا ہے کہ حالت حمل میں شرعی طور پر ہم بستری کرنے میں کوئی ممانعت نہیں. البتہ طبی طور پر ڈاکٹری اصول کے مطابق ہر تیسرے اور 7ویں مہینے میں ہم بستری کرنے سے حمل کو نقصان ہو جاتا ہے. طب کے لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہے تیسرے اور جا کر 7ویں مہینے میں، لیکن شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے. میاں بیوی ہم بستری کے دوران آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن پردے کو نہ دیکھنا زیادہ ادب کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں اولاد کا بے حیا اور نافرمان پیدا ہونے کا خطرہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مارا آمینی ولا رأیت منی، کہ میں نے رسول پاک کا پردہ کبھی نہیں دیکھا ہے، نہ رسول پاک نے کبھی میرا پردہ دیکھا ہے. یہ تھا ادب احترام اور شریعت کے صحیح تقاضے. آگے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم لوگ اس پہ بالکل مبتلا ہیں، اللہ معاف فرمائے. اگر باپ نے اندھیرے میں جوان بیٹی کو غلط فہمی سے بیوی سمجھ کر خواہش اور شہوت کے ساتھ شوق کے ساتھ صرف ہاتھ لگایا تو اس شخص پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے قیامت تک حرام ہو گئی. کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے. باپ نے اندھیرے میں جوان بچی کو بیوی سمجھ کر غلط فہمی میں شوق کے ساتھ، شوق لازمی ہے یہ لفظ، شوق اور خواہش کے ساتھ ہاتھ لگایا غلط فہمی میں، صرف ہاتھ لگایا، اس پر بیوی قیامت تک حرام ہو گئی، واپس نہیں آ سکتی اس کی بیوی. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جوان بچی کو الگ کمرے میں سلانا چاہیے. سرگودا میں اسی موضوع پر ایک مجلس میں بات ہو رہی تھی. ایک شخص نے کہا کہ میں موٹر سائیکل پر اپنی جوان بچی کو کالج لے جایا کرتا تھا. ایک دفعہ بچی کا سینہ میری کمر کے ساتھ لگ گیا. حالانکہ عورت تو سائڈ پر بیٹھتی ہے موٹر سائیکل پر، لیکن وہ بالکل میرے پیچھے سیٹ میں بیٹھی تھی، تو اس کا سینہ جا کر میری کمر کے ساتھ لگ گیا. تو مجھے بھی اختیار شہوت آ گئی، خواہش آ گئی. تو وہاں کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ تمہاری بیوی تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. داماد کا ہاتھ شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ ساس کو لگ گیا تو داماد پر اس کی بیوی قیامت تک حرام ہو گئی. اس لیے ساس کو داماد کے پاس بڑے ادب اور احتیاط کے ساتھ آنا چاہیے. اسی طرح سسر اگر شوق اور شہوت کے ساتھ بہو کو ہاتھ لگائے تو اس کی بہو اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک حرام ہو گئی. اس لیے سسر کو بہو سے ٹانگے وغیرہ نہیں دبوانے چاہیے. سالی کے ساتھ بدکاری کرنے سے اس پر بیوی تو حرام نہیں ہوتی، مگر یہ فعل ہے گناہ کبیرہ. سالی کے ساتھ اس پر توبہ کرنا چاہیے. بعض نوجوان لڑکے اپنی بیویوں کی مخصوص باتیں اور ہم بستری کی باتیں ساتھیوں کے سامنے مزے لے کر بیان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کی انہیں رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے. آج بدقسمتی سے نوجوانوں میں یہ وبا بہت پھیلی ہے. اسی طرح عورتیں بھی دیگر خواتین کے سامنے ایسی شرمناک باتیں بیان کرتی ہیں. اس لیے ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں اور خاون کا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بالکل احتیاط کے ساتھ سنیں، دوسروں کو بھی بتایا ثواب ملے گا. بہت نازک مسئلہ ہے لیکن میں کھل کر بتاتا ہوں. ہمارے نوجوانوں کو میں نہ بتاؤں کون بتائے گا؟ نوجوان تو پوچھتے نہیں. سنیں، میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں اور خاون کا عضو مخصوص اندر چلا جائے یعنی دخول ہو جائے، میاں بیوی جب ہم بستری آپس میں کرتے ہیں اور خاون کا عضو مخصوص نفس اندر چلا جائے یعنی دخول ہو جائے تو دونوں پر غسل فرض ہو گیا. میاں بیوی پر خواہ انزال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، پانی نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، صرف دخول ہی سے عضو کے داخل ہونے سے ہی دونوں پر غسل فرض ہو گیا. پانی کا نکلنا یہ جا کر کیا لازمی نہیں، پانی نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، انزال ہو یا نہ ہو. جنابت کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے. بعض لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے ساتھ ہمارے گھر کا پردہ نہیں
اور یوں اس شخص کے ساتھ وہ اپنا قریبی تعلق ظاہر کرتے ہیں. ایسا کرنا بہت گناہ ہے. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا تو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ خاص مسائل بہنوں اور بھائیوں کی لکھ دیے ہیں اور جا کر کیا ہے کہ بتائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ایسے مسائل سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے. میں نے یہ مسائل کتاب میں لکھے بھی ہیں اور یہ مسائل آج آپ کو جا کر کیا ہے سننے والے کو سناتا بھی ہوں. یہ در کامل میں اگر کوئی تفصیل سے دیکھنا چاہے، میری ہم نے اپنی کتاب ہے صفحہ نمبر 428 پر جا کر یہ مسائل تفصیل کے ساتھ ان کو ملیں گے. صفحہ نمبر 428 در کامل. تو یہ خاص مسائل بہنوں اور بھائیوں کی لکھ دیے اور جا کر کیا ہے بتا بھی رہا ہوں، اس لیے کہ ایسے مسائل سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے. دین کی بات میں شرم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دین میں شرم محسوس کرنے سے انسان دوزخ تک پہنچ جاتا ہے. اور یہی میری عادت ہے کہ میں نوجوانوں کے سامنے بات کو کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے. اس لیے کہ موجودہ زمانے کے نوجوان ایسے نازک مسائل کی پوچھنے میں شرم اور ہار محسوس کرتے ہیں، تو نہ علماء بتاتے ہیں کھل کر اور نہ عوام پوچھتے ہیں، تو پھر بیچارے نوجوانوں کا کیا بنے گا. اس لیے ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ مسائل کتاب میں بھی لکھے ہیں اور جا کر انٹرنیٹ پر بھی بتا رہے ہیں. تو موجودہ زمانے میں ایسے مسائل کا نوجوان بچوں کی یا بچیوں کے لیے بہت زیادہ جا کر ضرورت پڑتی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ٹوٹے پوٹے جو الفاظ میں نے کہے، اللہ پاک ہم سب کے لیے، بولنے والے کے لیے، بتانے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے. اللہ پاک جا کر رحم والا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے، ہماری کمزوریوں کو جا کر اللہ پاک معاف فرمائے، درگزر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر.